جب یہ ہو بھی جاتا ہے تو پھر ان کو کسی نجی ہسپتال میں نہیں کیا جاتا ان کو، کیونکہ نجی ہاسپٹلس کو آپ جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں کر سکتے ایز اے سب جیل، اور وہاں پہ پھر جو ہے ان کو منتقل کیا جاتا ہے۔ جو قانون میں امینڈمنٹس آئی تھی اس کے اندر یہی ہے کہ نظر ثانی کی درخواست جو ہے وہ بڑا بینچ بھی سن سکتا ہے۔ پریکٹس جو ہے وہ یہی ہے کہ وہی بینچ سنے گا، لیکن جو ترمیم کی وجہ سے اس میں چینجز بھی آ سکتی ہیں، لائر بھی چینج کر سکتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ اٹ از مور آف این اپیل۔ اب اس میں جو نظر ثانی کی انہوں نے پٹیشن فائل کی ہے اس میں 5 بنیادی باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ نوٹس نہیں کیا گیا فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اور وہ لوگ اس انسٹیٹیوشن کو جس نے پراسیکیوٹ کیا، یعنی پراسیکیوشن۔ دوسرا کہ یہ جو سارا سلسلہ ہے اس میں کورٹ جو ہے وہ ایکسپرٹ نہیں ہوتی ان معاملات میں، کورٹ جو ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے، اور جتنے بھی کیسز میں نے آج تک کیے ہیں ان میں سب جو ہے وہ میڈیکل بورڈ ہوتا ہے یا میڈیکل ایڈوائس ہوتی ہے جس کے تحت یہ سارا کام ہوتا ہے، اور ہوتا یہی ہے کہ آپ پوچھتے ہیں بورڈ کو تشکیل دیتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں بورڈ نے ریکمینڈ کیا تھا کہ ان کا جو علاج ہے وہ جیل میں ممکن نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب کا بہت پرانا کیس تھا، جب ان کو اریسٹ کیا گیا، دس از آئی تھنک اٹ واز بے نظیر's ٹائم، اس میں بھی میڈیکل پریکٹیشنرز نے سرٹیفائی کیا تھا کہ ان کا علاج جو ہے وہ جیل میں ممکن نہیں ہے۔ منظور وٹو صاحب کا جو کیس وہ بھی میرے ہاتھ سے گزرا، اس میں بھی میڈیکل بورڈ نے کہا تھا کہ ان کا علاج جو ہے وہ جیل میں ممکن نہیں ہے۔ سو یہ جو بورڈ کی ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں جو یہ کلیئرلی یہ کہیں کہ جی ان کا جو بیماری ہے اس کی نوعیت ایسی ہے جس کا جان لیوا ہے اور وہ irreversible ہو جائے گی اگر ان کا جیل کے باہر علاج نہ کیا جائے، تو ایسی چیز میں نہیں ہوئی۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ ہو بھی جاتا ہے تو پھر ان کو کسی نجی ہسپتال میں نہیں کیا جاتا ان کو، کیونکہ نجی ہاسپٹلس کو آپ جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں کر سکتے ایز اے سب جیل، اور وہاں پہ پھر جو ہے ان کو منتقل کیا جاتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے اندر مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید کورٹ کی جورسڈکشن کا بھی معاملہ آئے گا کہ کیا یہ جو ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں جانا چاہیے تھا یا سپریم کورٹ ہی میں اس کی سماعت ہو سکتی تھی۔ اور پانچویں یہ کہ پھر یہ ایک ایسی نظیر بن جائے گی جس کو آپ کہیں گے جسے فلڈ گیٹ لیٹیگیشن کہتے ہیں، کہ سب یہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک ہونا چاہیے جو ان صاحب کے ساتھ ہوا۔ یہ جو ہے ایک ایسی نظیر بن جائے گی کہ ہر کوئی کہے گا کہ مجھے جو علاج کرانا ہے وہ نجی اسپتال میں کرانا ہے، اور یہ جو ہے قانون کا منشا بھی نہیں ہے، نہ اس پہ کوئی نظیر ہے اس طرح کی۔ سو یہ وجوہات۔ اچھا ارشد صاحب یہ فرمائیں کہ جو میڈیکل رپورٹ پیش ہوئی جس میں ساری چیزیں کہی گئی کہ جن کو یہ ماحول ملنا چاہیے، یہ علاج ہونا چاہیے، یہ کوتاہیاں ہوئی ہیں، یہ کچھ نہیں ہوا، تو یہ بنیاد نہیں بن سکتی ان کے علاج معالجے کی؟ اور دوسرا، میاں صاحب کو جب بیرون ملک بھیجا گیا تھا تو وہاں تو کوئی سرکاری ہسپتال نہیں تھا جہاں انہوں نے جا کے علاج کرانا تھا، ظاہر بات ہے انہوں نے نجی علاج کرانا تھا۔ بات یہ ہے کہ اس میں ان کو جو ہے وہ بیل جو ہے وہ دینے کی بات تھی، یہاں پہ تو نجی ہسپتال میں داخل کرنے کی بات ہے، یہ بیل اس طرح کی نہیں ہے that he is set free۔ تو میاں صاحب was given a bail
ٹو اور ان کا علاج جو ہے وہ ملک سے باہر ہی ہو سکتا تھا. اور صحیح ہے. اس کو تو یہ ایک ڈفرینس ہے, بہت بنیادی ڈفرینس ہے. نہیں, یہ جو میڈیکل رپورٹ ہے یہ میڈیکل جو ایکسپرٹ ہیں ان کی رپورٹ ہے نا, تو کیا یہ بنیاد نہیں بن سکتی؟ ہاں, میڈیکل جو بورڈ ہے یا میڈیکل ڈاکٹرز کی جو رپورٹ ہے انہوں نے کہا کوتاہیاں کیا ہیں. کوتاہیاں جو ہیں وہ اس کی نشاندہی ہے. میں نے اس کو رپورٹ کو نہیں پڑھا, لیکن جو حکومت کے کا موقف ہے وہ موقف یہی ہے کہ میڈیکل بورڈ نے نہیں تشکیل نہیں دیا گیا عدالت کے کہنے کے اوپر, اور اس کی یہ رپورٹ نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا, یہ آپ کے خیال میں یہ جو نظر ثانی کی درخواست ہے یہ خاصی مضبوط گراؤنڈز پر دائر کی گئی ہے اور اس سے حکومت ریلیف لے سکتی ہے؟ بادی نظر میں یہ مضبوط گراؤنڈز ہیں جن کے اوپر ریلیف مل سکتا ہے. اور کیا یہ کسی قیدی کو سرکاری کے بجائے اپنے خرچے پر پرائیویٹ ہسپتال میں علاج کی سہولت فراہم کرنے کی کوئی مثال ماضی میں موجود نہیں ہے؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے نہیں ہے. منظور بھٹو صاحب نے بھی یہ کہا تھا اور کہ ان کو جو ہے وہ ذاتی معالج چاہیے. ان کا بھی علاج جو ہے وہ پھر AFIC کے لیے ہی کہا گیا تھا کہ AFIC جو ہے آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی, اور یہ رپورٹڈ کیس ہے. میری نظر سے کوئی ایسا نہیں گزرا. اچھا, یہ فرمائیے گا, صحیح ہے, یہ فرمائیے گا اشتر صاحب کہ اب جو فیصلہ آ چکا ہے اس میں 2 روز کا ٹائم تھا اسپتال منتقل کرنا ہے. حکومت نے نظر ثانی درخواست دائر کر دی ہے اور بیرسٹر گوہر صاحب کے بقول اس کو بھی نمبر الاٹ نہیں ہوا ہے. تو کیا اس کو نمبر الاٹ ہو جاتا ہے یا اس پہ دوبارہ سماعت شروع ہو جاتی ہیں؟ اس وقت تک یہ جو ابھی کا آرڈر ہے اس پہ عمل درآمد کرنا حکومت کے لیے لازمی ہے؟ جی, حکومت کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ جو جب تک کہ وہ آرڈر جو جس کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دی ہے وہ سسپینڈ نہیں کر دیتی وہی عدالت جس نے اس کو صادر کیا ہے, تو حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ اس پر عمل کرے. اچھا, اب یہ جو نظر ثانی کی درخواست ہے یہ وہی بینچ سنے گا یا 26ویں 27ویں ترمیم میں کوئی امینڈمنٹ ہوئی ہے, یا اس سے پہلے جو 25ویں ترمیم بھی آئی تھی کوئی امینڈمنٹ ہوئی ہے کہ اس سے بڑا جو ہے بینچ بنے گا؟ جی, اس میں جو قانون میں امینڈمنٹس آئی تھی اس کے اندر یہی ہے کہ نظر ثانی کی درخواست جو ہے وہ بڑا بینچ بھی سن سکتا ہے. پریکٹس جو ہے وہ یہی ہے کہ وہی بینچ سنے گا, لیکن جو ترمیم کی وجہ سے اس میں چینجز بھی آ سکتی ہیں, لائر بھی چینج کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ اٹ از مور آف این اپیل